صاحب معاشیات میں اور جو سوشل سسٹم ہوتا ہے اس میں یہ ایک مسلمان پر جو کہ یا برطانیہ میں رہ رہا ہو یا پاکستان میں رہ رہا ہو وہ انکم ٹیکس دیتا ہے، اس کے ساتھ اس پہ دینی فرض ہے کہ وہ خیرات بھی نکالے، زکوٰۃ بھی نکالے، وہ بھی ایک فارم آف ٹیکس ہوتا ہے. تو یہ ڈوئل ٹیکسیشن کی سسٹم کی انسان پہ کیوں یہ برڈن ہے؟ وہ جو ٹیکس دیتا ہے دنیا کو جی، اس کا تعلق جن امور میں خرچ سے ہے. اگر اسلامی ٹیکس کا، جس کو آپ ٹیکس کہہ رہے ہیں، جی، اس کا تعلق بھی انہی ضروریات سے ہو تو پھر ضرورت نہیں رہتی. لیکن جو ٹیکسیشن اسلام نے رکھی ہے جس کو زکوٰۃ کی، جی، اس کی ضروریات پڑھ لیں. قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں کہ انہیں مقاصد سے وہ خرچ ہوگا. اگر وہ ساری ضرورتیں وقت کی حکومت پوری کر رہی ہو آپ کے ٹیکس سے تو اس کے اندر وہ ٹیکس جذب ہو جائے گا. لیکن اگر بعض ضرورتیں باقی رہ جائیں تو قرآن کا ٹیکس کس طرح ادا ہو جائے گا اس حکومت کو؟ قرآن کی مذکورہ ضرورتیں تو وہی پوری کریں گے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہوں اور ان کو روپے کی ضرورت رہتی ہے، اور دوسرے اسے ٹیکس سے مشابہ قرار دینا ویسے ہی غلطی ہے. نہیں، میری ٹرم معاف کیجیے گا، غلط تھی. آپ کی مجبوری ہے یہ کہنا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے کوئی اور اچھی اصطلاح موجود نہیں ہے. زکوٰۃ کا جو مضمون ہے قرآن کریم میں جو بیان ہوا ہے، اس کے جو مختلف پہلوؤں سے اس پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زکوٰۃ کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جب آپ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کا پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے اور بڑھتا ہے. تو وہ کیسا ٹیکس ہو گیا جو دینے کے بعد بڑھ جائے؟ دنیا میں تو کوئی ایسا ٹیکس نہیں ہے. تو اگر آپ کسی اور وجہ سے بھی وہ ٹیکس زکوٰۃ کا باہر کا ٹیکس سمجھ کر زکوٰۃ نہ دیں تو اپنا نقصان کریں گے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اس کا ضامن میں ہوں. بلکہ یہ فرماتا ہے کہ سود کو تم سمجھتے ہو کہ وہ بڑھ رہا ہے، خدا کی نظر میں وہ کم ہو رہا ہے، تمہیں سود کے نتیجے میں کوئی برکت نہیں ملے گی. لیکن ٹیکس کے جو زکوٰۃ ہے اس کو اگر تم خدا کی خاطر دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تمہارے بڑھائے گا. دوسرے زکوٰۃ کا مطلب ہے تزکیہ، اور اسی بنیاد سے لفظ زکوٰۃ نکلا ہے. ایک مطلب ہے بڑھانا، زکوٰۃ کہتے ہیں کسی کو اونچا کر دیا، اور دوسرا اس میں پاکیزگی کا مضمون بھی پایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم زکوٰۃ دو تاکہ تمہارے نفوس پاک ہوں. اچھے مقصد کی خاطر جب آپ کوئی قربانی دیتے ہیں تو آپ کے اندر اسی کے نتیجے میں پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے. ایک نوبل کاز کے لیے جب آپ خرچ کریں تو امیجیٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے انسان کا کہ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر سمجھتا ہے. یہاں انگلستان وغیرہ میں بھی جب بھی یہ لوگ کبھی افریقہ کے بھوکوں کے لیے یا کسی اچھے کام کے لیے خرچ کرتے ہیں تو امیجیٹلی وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم پہلے سے نوبل ہو گئے ہیں، اور بعض دفعہ اس کو پھر اچھالتے بھی ہیں، خوب پبلسٹی بھی کرتے ہیں اپنی نوبلٹی کی. لیکن بنیادی طور پر ان کا تصور درست ہے. اچھے کام پر خرچ سے انسان کے دل میں پاکیزگی کا احساس اور نوبلٹی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور آگے پھر نیک قدم اٹھتے ہیں اس سے. تو زکوٰۃ کا ایک یہ بھی مقصد ہے. کبھی آج تک مجھے کوئی ٹیکس دینے والا نہیں ملا کہ ٹیکس دے کر آگے اس نے نوبل محسوس کیا ہو اپنے آپ کو. لانتے ڈالتا آتا ہے، کہتا ہے کیا مصیبت پڑ گئی، مجھے ٹیکس دینا پڑا ہے. پھر زکوٰۃ کا تعلق جو ہے وہ محبت سے ہے، اور ٹیکس کا تعلق کوارشن سے ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تمہاری نیکی قبول ہی نہیں ہوگی کوئی جب تک محبت کے ساتھ خرچ نہ کرو، اور وہ مال خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے. تو صحابہ تو اپنا بہترین مال پیش کیا کرتے تھے، اور ٹیکس والا جب آتا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں بدترین پیش کریں. زمین و آسمان کا فرق ہے اس کی موٹیویشن میں. اس لیے زکوٰۃ امت کی زندگی کے لیے ضروری ہے. امت کے اندر خدا کا تعلق قائم رکھنے کے لیے، اس کے نفس کی پاکیزگی کے لیے، اس کے اموال میں برکت کے لیے بے شمار فوائد ہیں. یہ تو میں نے چند صرف گنائے ہیں. اس کو آپ کبھی بھی دوسرے ٹیکس کا متبادل نہیں سمجھ سکتے.
لیکن ٹرو اسلامک اسٹیٹ جو ہوگی اس میں جو بیت المال کا کانسیپٹ ہے تو وہاں پہ تو جو آپ بیت المال میں ڈالیں گے تو آپ کا انکم ٹیکس کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا. وہاں دیکھیں زکوٰۃ کے متعلق ایک بنیادی بات میں آپ کو بتاؤں، سارے قرآن میں کہیں زکوٰۃ کی کوئی شرح درج نہیں. فقہا نے بعض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں پر بنیاد رکھ کے ایک شرح بنائی اور بعض دوسرے فیصلوں کو نظر انداز کر دیا، جس کے نتیجے میں اس وقت امت مسلمہ میں سے اکثر علماء زکوٰۃ کو 2.5% کے اوپر فکس کر چکے ہیں، اور 2.5% سے قوم کی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی. اس لیے جو غیر مسلم ہیں وہ اعتراض اٹھاتے ہیں، اور جو مسلم سٹیٹس ہیں وہ کہتے ہیں زکوٰۃ ہمیں تو ویسے ہی دے دو نا اپنی جیب میں ڈالنے کے لیے، اسے ہم مولویوں کو دیں، ان سے خاص مقاصد میں استعمال کریں. جہاں تک اسٹیٹ کا تعلق ہے زکوٰۃ پوری ہو ہی نہیں سکتی، اسٹیٹ کرافٹ کے لیے ہمیں ٹیکس لینا پڑے گا. یہ غلط ہے. قرآن کریم نامکمل کتاب تو نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ قرآن کریم نے ان ضروریات میں اسٹیٹ کی ضروریات بھی بیان کی ہوں اور اسٹیٹ کی ضروریات نہ چل سکیں. اسی وجہ سے ایک دفعہ مجھ سے جب غیر مسلموں نے کسی نے سوال کیا تو اس کو میں نے سمجھایا کہ میرا اور جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے کلیئر کٹ، بنیاد اس کی حدیث پر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ٹیکس کی شرح مقرر کی تھیں وہ بعض وقتی ضرورت پر شرح مقرر کی تھیں، اور وہ بدلنے والی ضرورتیں تھیں اور شرح بھی بدلنے والی ہیں. مثلا سونا اور چاندی ان دونوں پر جو زکوٰۃ کی اس وقت شرح مقرر تھی اس کے نتیجے میں قریباً برابر زکوٰۃ بنتی تھی، اور بعد میں ویلیوز بدل گئیں. اب اگر آپ چاندی پہ زکوٰۃ دیں تو وہ کچھ بھی نہیں بنتی اس شرح کے ساتھ، سونے پر دیں تو وہ اس وقت سے بڑھ جاتی ہے جو اس وقت تھا، اور سونے کی مارکیٹ میں قیمت گر جائے اور چاندی کی مارکیٹ میں قیمت گر جائے تو اس اسٹیٹ کی ضروریات پہ فوراً گہرا اثر پڑ جائے گا. اس لیے اصل بحث یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اقدامات کو دیکھا جائے، مختلف وقت میں دیکھا جائے کہ زکوٰۃ کو آپ نے کیا سمجھا اور کس طرح نافذ فرمایا. ایک موقع پر مثلا آپ تھے غزیے پہ، کسی پہ تشریف لے جا رہے تھے اور اموال تھوڑے ہو گئے، سپاہی اس وقت سب اپنے اپنے راشن خود لے کر چلا کرتے تھے، اپنے ذمہ دار ہوا کرتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارے اپنے اموال اکٹھے کر دو، جو کچھ کسی کے پاس ہے سب نے اکٹھا کر دیا، اور آپ نے پھر برابر سب پہ تقسیم کر دیے. جب قوم کی ضرورت اتنی بڑھ جائے اور حاصل اتنا تھوڑا ہو جائے کہ خطرہ ہو کہ بعض ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، تو اس وقت یہ ہے زکوٰۃ کا طریق ہے. حکمت فرمایا ہے، آپ نے کوئی توئی تحریک نہیں کی تھی، اور صحابہ نے اس پر عمل کیا اور اس کے نتیجے میں برکت پڑی. سارے لشکر کی ضرورتیں پوری بھی ہو گئیں، مگر سب نے تکلیف میں بھی تھوڑا تھوڑا سا حصہ لیا. تو بعض وقت زکوٰۃ کا یہ معیار بن جاتا ہے. بعض وقت قرآن کریم کے اصول کے مطابق مختلف اقتصادی نظاموں، مختلف ممالک میں مختلف معیار بن جائیں گے زکوٰۃ کے. فرماتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ جو عمراء ہیں قوم کے ان کے اموال میں حق ہے. یہ نہیں فرمایا صدقہ دینا ہے، فرمایا حق ہے للسائل والمحروم، سوالی کے لیے اور محروم کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کے بعد قوم میں پھر بھی سائل باقی رہیں اور محروم باقی رہیں، محروم سے مراد ہے جن کی کم سے کم ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی، تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہوگا کہ حق تمہارے مالوں، امیروں کے مالوں میں چلا گیا ان کا، اور مولوی کہہ رہا ہوگا نہیں ہم نے زکوٰۃ کی شرح پوری کر دی. تو کس کی بات مانیں گے آپ؟ پھر ثابت ہوا کہ قرآن کریم نے کوئی ایسی شرح فکس نہیں کی جو ہر زمانے کے لیے لازماً اطلاق پائے، اصول مقرر فرمائے. اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی قوم میں اگر کوئی شخص بھوکا مر رہا ہے یا کم سے کم زندگی کا معیار اس کا پورا نہیں ہو رہا، اوڑھنے کے لیے کپڑے نہیں، اوڑھنے بچھونے کے لیے بستر نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، چھت پر سر پہ چھت نہیں، تعلیم کے لیے جو بنیادی ضرورتیں وہ پوری نہیں ہو رہی،
اعلیٰ تعلیم یافتہ بچے ہیں، ذہن اچھے ہیں ان کے، غربت کی وجہ سے تعلیم سے محروم رہ رہے ہیں، تو جب محروم کا لفظ آئے گا فوراً ذہن اس آیت کی طرف چلا جائے گا، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ پھر دوسری جگہ فرمایا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ان کے اموال میں ایک معلوم معین حق ہے۔ تو بعض جگہ معین زکوٰۃ کا ذکر ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کیا بعض موقعوں پر، بعض جگہ غیر معین زکوٰۃ کا ذکر فرما دیا۔ تو اس اصل کے پیش نظر تو اسلامی حکومت کے ہاتھ بڑے وسیع ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی زکوٰۃ کا نظام ایسا نہیں جو کسی وقت کے ساتھ فکسڈ ہو جائے، کسی قوم کے ساتھ فکسڈ ہو جائے۔ انگلستان میں سائل اور محروم کی تعریف اور ہو جائے گی، اور ان کی تعداد اور ہوگی، پاکستان میں اور ہوگی، انڈیا میں اور ہوگی۔ یہ آیت ہر جگہ اپنا جلوہ برابر دکھائے گی اور مختلف معیار کا مطالبہ کرے گی۔ گویا آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں انڈیکسیشن کے مطابق زکوٰۃ کو، ہمیں ضروریات جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں ان ضروریات کو پورا رکھ کرنے کے لیے زکوٰۃ لینی ہے۔ یہ میرا پوائنٹ ہے۔ جی ہاں، قرآن کریم نے ضروریات بیان کر دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی شرح فکس کر دی جائے جو ضروریات پوری نہ کر سکیں اور پھر بھی زکوٰۃ کا حق ادا ہو جائے؟ قرآن کریم نے جو ضروریات، یہ میں نے مثال دی نا ایک ضروریات، قرآن کریم نے ضروریات بیان کر کے یہ اصولی فیصلہ کر دیا ہمیشہ کے لیے کہ جب تک یہ ضروریات باقی ہیں زکوٰۃ لینی پڑے گی، زکوٰۃ کا معیار بڑھانا پڑے گا۔ جب یہ ضروریات پوری ہو جائیں وہیں اس کے بعد تمہیں قوم کو زکوٰۃ لینے کا کوئی حق نہیں رہتا۔ یعنی جبری طور پر خدا کے نام پر ہو یا غیر خدا کے نام پر اس وقت تک وصول کرنے کا حق ہے حکومت کو جب تک یہ ضروریات پوری نہیں ہو جاتی، جن کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ جہاں ضروریات پوری ہو گئی وہاں اس کو انفرادی دولت میں دخل دینے کا حق نہیں رہے گا۔ یہ ٹھیک بات کی۔